جہاں کہیں بھی کنٹروورسی آئے وہاں پہ حریم کا نام ضرور آتا ہے، جن کے اثاثے بھی منجمد ہو چکے ہیں۔ لنڈن کے اسٹرپس کلب کو انجوائے کر رہی ہوں۔ مجھے وہاں پہ جا کے کسی نے بتایا کہ بھی آتے ہوتے تھے یہاں پہ آ کے اسٹرپس کلب میں بیٹھے رہتے تھے نا، تو ہر ایک کو حق ہے، تو وہ بھی بے شک پولیٹیشین ہوں لیکن ایک پرسنل لائف میں تھوڑی بہت انجوائمنٹ کا انہیں حق ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں اطہر عباسی۔ حریم کو لندن میں آئے ہوئے آلموسٹ 2 ویکس یا 3 ویکس ہو چکے ہیں، تو پوچھتے ہیں ان سے، حریم کیسا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان میں اپنے سارے بینک اکاؤنٹ سیز کروا کے؟ بہت مزہ آ رہا ہے۔ کتنے کو پیسے رکھے ہوئے تھے حریم کہ آپ اتنے خوش ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کے سارے اکاؤنٹ سیز کر لیے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہیں یہاں خوشی سے بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے آپ کو؟ پریشان ہونا، خائف ہونا، یہ تو میری اس میں ہی نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوں یا خائف ہوں، یا یہ کیا چیزیں، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں تو ہاتھوں کی میلیں ہیں، یہ کوئی کسی کا کے ساتھ حق تلفی نہیں کر سکتا، اور مجھے اپنے اوپر الحمدللہ اتنا یقین ہے کہ کوئی بھی جو ہے میرے اساس سے یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں لے سکتا، کیونکہ سب حلال ہے الحمدللہ، کوئی بھی حرام یا کوئی بھی ایسا کرمنل چیزیں میں نے کی نہیں ہے کہ مجھے ہو۔ میرے خیال میں ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، تو میں مجرم ہی نہیں ہے تو میں ڈروں کیا؟ ایک دفعہ نہیں، لاکھ ہزار دفعہ میرے بینک اکاؤنٹ بند کریں، مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بہت ریلیکس ہوں، اور الحمدللہ میں اپنا ٹرپ بہت انجوائے کر رہی ہوں، اور میں بھی آپ کو بھی دیکھ کے کتنا لگ رہا ہوگا کہ میں کتنا خائف ہوں۔ ہمارے اداروں کا کام ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا، اور ہمارے اداروں کا کام ہے کہ صحیح معنی میں چیزوں کو، مطلب کسی کے ساتھ وہ حق تلفی کریں گے تو کل جواب بھی دیں گے نا، ان کے پاس ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ میرے اگینسٹ کچھ بھی کریں، تو ہمارے ادارے جب ہمیں ہیں ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو وہ کیسے ظلم زیادتی کر سکتے ہیں؟ تو ایف آئی اے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی تو نہیں کر سکے گا، یا کوئی بھی جھوٹا کیس تو مجھ پہ نہیں بنائے گا جب میں نے کوئی کیس کیا ہی نہیں ہے، جب میں مجرم ہوں ہی نہیں۔ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو میری چیزیں مجھے واپس مل جائیں گی، تو وہ نہیں ضبط کر سکتے۔ جب ان چیزوں کو وہ ضبط کرنے کا جواز رکھنے کے جو واقعی میں اگر ایسا اللیگل کوئی کام ہے، تو میں نے ایسا اللیگل کوئی بھی کام نہیں کیا ہوا، تو میں پر امید ہوں اپنے اداروں سے کہ وہ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ حریم، آپ کی اگر ویڈیوز دیکھی جائیں نا، تو آپ جتنی بھی کنٹروورسیز کا حصہ بنتی ہیں اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ انجوائے کرتی ہیں اس کے بعد۔ تو آپ نے مفتی کبھی والی کنٹروورسی آئی، شیخ رشید والی آئی، اس کے بعد ابھی یہ پاکستانی پاسپورٹ والی آ گئی ہے، منی لانڈرنگ والی آ گئی ہے، تو سب سے زیادہ انجوائے کہاں کر رہی ہیں؟ میں لنڈن کو انجوائے کر رہی ہوں، لنڈن کے اسٹرپس کلب کو انجوائے کر رہی ہوں، تو مجھے وہاں پہ جا کے کسی نے بتایا کہ بھی آتے ہوتے تھے یہاں پہ آ کے اسٹرپس کلب میں بیٹھے رہتے تھے، تو میں نے کہا پاکستانیوں کو میں یہ بات بھی بتاؤں گی۔ تو اسٹرپس کلب بھی آپ جاتی رہی ہیں؟ باہر سے دیکھ کے آئی ہوں۔ کون سے اسٹرپ کلب میں آتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے تھے، تو مطلب آپ کا کوئی دوست آپ کو یہ بتا رہا؟ دوست نہیں بتایا یا۔ تو حریم، یہاں پہ جب سے آپ لنڈن آئی ہیں، میں نے آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی، لوگ آپ کو حریم شاہ کی جگہ رحیم شاہ کہہ کے بلاتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ صحافی بھی یہاں بیٹھ کے آپ کو رحیم شاہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا مجھے اب تو میں یوزڈ ہو گئی ہوں کہ میں بھی ان کی اسکیل ہو، تھوڑا سا زبان سکل ہو جائے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سکل ہو جاتی ہیں، ان کو آپ کی زبان ادا نہیں کر پاتی، تو میں بھی، میرا نام ایسا ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ان کو ادا کرنا بے شک بہت آسان سا ہے، حریم شاہ، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ میں بھی اسی طرح ہو جاتے، تو اس چیز کو نہیں ہوتا کہ خیر جانتے تو ہیں، سامنے تو میں ہی بیٹھی ہوں۔ یہاں پہ کوئی ایسا آپ کو بندہ ملا ہو جس نے آ کے آپ کو بھی اور کچھ سیاستدانوں کی ویڈیوز یا باتیں بتانے کی کوشش کی ہو، جس کو یوز کر کے آگے لوگوں کو ایک اور کنٹروورسی بنائی جائے؟ کیونکہ کافی مشہور لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہاں پر بھی، تو کیا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ تو کچھ نہیں پتہ چلا تھا، یہ اسٹرپ کلب والی بات پتہ چلی نہیں کہ یہاں پہ آ کے کلبنگ انجوائے کرتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں۔ اور کوئی سیاستدان جو یہاں پہ آ کے کلبنگ کرتا ہو؟ نہ تو ہر ایک کو حق ہے، تو وہ بھی بے شک پولیٹیشین ہوں لیکن ایک پرسنل لائف میں تھوڑی بہت انجوائمنٹ کا انہیں حق ہے۔ اگر آپ کی لاسٹ ویڈیو کے بارے میں بات کریں، اس میں آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں بات کی، پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دلانے کے بارے میں بات کی، خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ عزت دلوائیں گے، اور آپ کے خیال میں عزت نہیں دلائی گئی، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عزت دلائی ہے۔ 80% پاکستان کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ خان صاحب سے اور پورے پاکستان سے معافی مانگیں کہ آپ نے پاکستان کے پاسپورٹ کے بارے میں ایسی بات کی، تو آپ آج معافی مانگیں گی پاکستانیوں سے؟
میں بالکل بھی معافی نہیں مانگوں گی. میں نے حق کی بات کی اور میں نے سچ کی بات کی, اور حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانا کس چیز کی معافی. میں نے پاکستانی پاسپورٹ کے, میں خود پاکستانی ہوں اور میرا جینا میرا مرنا پاکستان میں ہے, میری ساری نسلیں پاکستان کے اندر ہیں. بٹ میں نے جو بات کی ہے وہ سچی اور حقیقی معنوں میں ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ صومالیہ سے بھی نیچے چلا گیا. پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اور وقت اور اس کو اوپر لے کے جانا صرف اور صرف ہماری حکومت کا کام تھا, اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہمارا پاکستانی پاسپورٹ نیچے گرا ہے. اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہوئے کیا دشواریاں پیش آتی ہیں یہ ہر کوئی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میں خود پاکستان کی نیشنل ہوں, میرے ہاتھ میں خود مطلب پاکستان کا پاسپورٹ ہے, اور میں پاکستانی پاسپورٹ کی تعظیم کرتی ہوں, لیکن ہمارے پاسپورٹ کو عزت دلانا ان کا کام ہے, اور وہ میں ہمیشہ آواز اٹھاتی رہوں گی. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, میں نے پاکستانی کرنسی یا جو روپے ہے اس کی اور پاکستانی پاسپورٹ کی بات کی ہے. باقی لوگوں نے اس چیز کو غلط پریزنٹ کیا یا غلط طریقے سے لیا تو وہ ان کا اپنا وہ ہے, میری انٹینشن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے ایک جو اخلاص کے ساتھ ایک بات کی اس کی اہمیت کے اوپر کی ہے. پاکستان سے یہاں پیسہ لانا کتنا آسان ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں, آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ کتنا آسان ہے, میں لے آئی ہوں, تو کتنا آسان ہے یا پھر یہ ویڈیو بس ایسے ہی تھی؟ دیکھیں پیسہ میں کوئی نہیں لے کے آئی, وہ میں نے فن میں ویڈیو بنائی تھی اور میں نے تھوڑا سا ایسے ہی بیچ میں فن کر لیا تھا. وہ پیسہ میں پاکستان سے کوئی نہیں لے کے آئی. یہ چیز میں بعد میں اس چیز کا اطلاق کر چکی تھی. شہزاد اکبر نے آپ کے خلاف کیس بنایا, اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا, کہ اس کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ آپ نے اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کر کے ان کو ہی کرسی سے فارغ کرا دیا کہ آپ کے اثاثوں پہ انہوں نے نظر رکھی. بس پھر سوچ لیں باقی بھی جو بول رہے ہیں پھر وہ بھی سوچ لیں. مطلب آپ باقی جو آپ کے خلاف باتیں کریں ان کو بھی بتا رہی ہیں کہ اگر انہوں نے بھی کچھ کیا تو ان کو بھی فارغ کرا دیں گے؟ حد پہ کریں, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب جو سچا ہوتا ہے, جو کھرا ہوتا ہے, جس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی یا جس نے کوئی ایسا بھی کرمنل ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا نہیں کیا ہوتا تو وہ ہمیشہ دھڑلے سے بولتے ہیں, وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں. تو میں نے ایسی کوئی کرپشن پاکستان کے اندر نہیں کی ہوئی ہے, میں نے ایسا کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا, یا میں نے ایسے کوئی انلیگل لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے میرے رواسم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں ڈروں. الحمدللہ میں اپنی لائف میں ایک بہت ہی کلیئر اور ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ لڑکی ہوں. تو ان چیزوں پہ ڈرنا یا خائف ہونا, تو ڈرتے تو مجرم ہیں. جب میں مجرم ہوں ہی نہیں تو میں ان چیزوں پہ کیوں ڈروں؟ ان چیزوں پہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں میں بہت لائٹ لیتی ہوں. ایک آپ کی لات مشہور ہوئی جو آپ نے دروازے کو ماری وزیر خارجہ کے دفتر میں, اور ایک آپ کا تھپڑ مشہور ہوا جو مولوی صاحب کو لگا. لات مارنے کا زیادہ مزہ آیا تھپڑ مارنے کا؟ تھپڑ مارنے کا. تھپڑ کے بعد آپ کی کوئی آف کیمرہ ان سے بات ہوئی؟ انہوں نے کوئی محنت سماجت کی کہ آگے نہ دینا, یہ ویڈیو چھپا لو, نہ بتاؤ کسی کو؟ نہیں, ایسی ہماری کوئی ڈیلنگ یا ایسی ہماری کوئی بات یا ایسا ہمارا کچھ نہیں ہوا. ان کو مزہ چکھانا تھا, بلکہ اس کے بعد بھی بہت ساری وہ مطلب جو ہماری وہ ہوا کہ وہ چلے گئے تھے وہاں سے, تو ایسا نہیں تھا. ایک اور خاتون ان کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیو میں آتی تھی, پھر اس کے بعد وہ دنیا سے ہی چلی گئی. آپ کو نہیں ڈر لگتا کہ تھپڑ مارنے کے بعد آپ بھی؟ نہیں, ایسا کوئی ڈر نہیں ہے. اپنی شادی سے پہلے آپ نے ایک آپ کی ویڈیو آئی تھی کہ آپ کی کسی مشہور سیاستدان سے شادی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا آپ نے بولا تھا کہ میری ایک مشہور سیاستدان سے شادی ہوئی ہے. تو وہ شادی سچی تھی یا وہ یہی شادی کی آپ بات کریں؟ شادی تب میری ہو ہی چکی تھی اور شادی سچی ہی تھی, وہ جھوٹی شادی نہیں تھی. تو میں نے پیپل پارٹی والوں کو تھوڑا سا مزہ چکھانا تھا, تو میں نے بہت ساری چیزیں پیپل پارٹی کا وہ بولا. اچھا کیا بولو, اس پہ بھی میں کوئی شرمسار نہیں ہوں. مجھے کوئی وہ نہیں کہ میں نے کیا بولا. میں نے جو بولا, میں نے جو کہا بہت اچھا کہا, کیونکہ ان کے کسی لڑکی نے, کسی عورت نے, کسی خاتون نے میرے اوپر اسمبلی میں بیٹھ کے بات کی تھی. تو پھر میں نے ان کے سارے سیاستدانوں کو دن میں چنے چکھا دیے تھے کہ ان کو پھر جس طرح معافیاں تلافیاں اپنی بیویوں سے مانگنی پڑی تھیں اور جس طرح آ کے وضاحتیں دینی پڑی تھیں, تو وہ میں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا. تو جب لنڈن میں آئے ہوئی ہیں اور جب لنڈن سے واپس پاکستان جائیں گی تو یہاں سے بھی لوگوں کو اپنی بیویوں کو وضاحتیں تو نہیں دینی پڑ جائیں گی؟ کافی سارے لوگ آپ کے ارد گرد نظر آئے. میرے ارد گرد نظر آئے پتہ نہیں, یہ تو ہر ایک کا اپنا ایک پرسنلی فیل ہے کہ کون پرسنلی کیسے وہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کے بارے میں بہتر جانتی ہیں. تو میرے تو سب بھائیوں جیسے تھے, میرے لیے سب قابل رسپیکٹ تھے اور میرے لیے سب قابل تعظیم تھے. آپ کی شادی کی بات ہو رہی ہے, تو شادی آپ نے کی, بہت اچھا انٹرویو آپ کے ہسبینڈ نے دیا, بہت اچھے انسان لگتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مجھے حریم جیسی بیوی ملی ہے. تو ان کے اس بیان نے تو آپ کی ایک پرسیپشن ہی بدل دی دنیا کے سامنے. جس بندے نے وہ انٹرویو دیکھا ایک پرسیپشن بدل گئی. تو انہوں نے ایسی بات کیوں کی, اور واقعی میں وہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے؟ مجھے بہت 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 پیار کرتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اور میں انہی چیزوں پہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں
مجھے میرے میاں اور مجھے میرے قریب لوگ کہیں پہ بھی گرنے ہی نہیں دیتے. میرے اوپر ذرا سے بھی وہ ہوتے ہیں تو وہ کتنے ڈرنا نہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر ہم انٹرویو کا اختتام بھی ایک میسیج سے ہی کرتے ہیں. حریم آپ اپنے ہسبینڈ کو, یہاں پر تو نہیں ہیں اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم پہ, اپنے ہسبینڈ کو کوئی اچھی سی بات, کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں ان کو جو آج تک آپ نے ان کے فیس پہ نہ کہا ہو؟ فیس پہ نہ کہا, میں نے سب کچھ ان کو بول ہی دیے جو مجھے بولنا ہوتا ہے. میں بول دیتی ہوں. میں دل میں بات ہی نہیں رکھ سکتی. جب پیار آ رہا ہوتا ہے تو پیار کا اظہار کرتی ہوں, جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو غصے کا اظہار کرتی ہوں. اور میں یہ کہوں گی کہ آئی لو یو. سو میری طرف سے پوری عوام کو, پوری پبلک کو, پورے دیکھنے والوں کو, سب کو, جتنے بھی مجھ سے منسلک لوگ ہیں, جو بھی میرے ہیٹرز ہیں, سب کے لیے کہ بی پازیٹیو, بی ہیپی, اور آئی لو یو آل.